کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام طور پر لوگ ان دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کہ زمین پر اللہ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اسے ایک خاص علاقے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، لیکن وہ کوئی نئی شریعت، نیا قانون، نئے صحیفے یا پھر اللہ کی نئی کتاب لے کر نہیں آتے، بلکہ جو رسول پہلے گزر چکے ہوں، ان کی تعلیمات چل رہی ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھلایا جا چکا ہو۔ ہر نبی انہی کی تعلیمات کو زندہ کرتے ہیں اور اس کو جاری رکھتے ہیں، جبکہ رسولوں کی نبوت عالمی ہوتی ہے، مطلب اس پر ایمان لانا دنیا کے ہر خطے، ہر انسان، ہر رنگ، ہر نسل قبیلے کے لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اور اس رسول پر نئی شریعت، نیا قانون، نئی کتاب نازل ہوتی ہے، جس کے بعد پچھلے تمام رسولوں کی تمام تعلیمات منسوخ ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے آج مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی آخری کتاب، آخری شریعت، آخری قانون قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت دنیا کے آخری انسان تک یعنی قیامت تک کے انسانوں کے لیے، اسی وجہ سے آپ کے آنے کے بعد انجیل مقدس، تورات، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے تمام صحیفے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی اپنی قوم کو ڈر سناتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اپنی قوم کی خرابیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو اس کے اپنے لوگ اس نبی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر چکے ہیں، جس کی بہت ساری اہم مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس طرح کے بہت سارے نام، جن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک بنی اسرائیل قوم کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ پر دوسری طرف رسولوں کا یہ خاص پروٹوکول ہوتا ہے کہ ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، کبھی تو وحی کے ذریعے، کبھی معجزات کے ذریعے، تو کبھی فرشتوں کی مدد سے۔ اسی لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ نبی اور رسول دونوں تھے، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت سے پہلے واپس آ کر اپنے تمام ٹینور کو پورا کریں گے، لیکن امتی نبی کے طور پر، یعنی وہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی فالو کریں گے۔ ذرا غور کریں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، لیکن یہ وعدہ مطلق کے طور پر بیان ہوا ہے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ کبھی بھی ان رسولوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، بلکہ یہ وعدہ رسالت کی ادائیگی سے متعلق ہے، یعنی رسولوں کو بھی تکلیف پہنچے گی، لیکن رسالت کے وقت ان کو قتل کرنے سے محفوظ کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی کے اندر کئی بار کفار کی طرف سے آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، اور ایسے قاتلانہ حملے ہوئے جن کے اندر آپ کو وحی کے ذریعے اور معجزانہ طور پر غیبی مدد سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا، اور یہ تمام واقعات انتہائی غیر معمولی تھے، جن میں سے صرف 10 کا ہم یہاں پر مختصر طور پر ذکر کریں گے، اور ان کے سیاق و سباق کو، کانٹیکس کو سمجھ کر ہی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر شدید حملوں کے اندر بھی محفوظ رہنا اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن تھا۔ علی، اس کا بھائی وہاں لیٹا تھا اس پر قربان ہونے کے لیے۔ پہلے مشہور واقعہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار قاتلانہ حملے کرنے کی کوشش کی گئی، اس لیے اس واقعے کو ہم ذرا ڈیٹیل سے سمجھیں گے، جو کہ اس پوری ویڈیو کے اندر ڈسکس ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھا کرنے میں غلطی کی، ہمیں شمال کی طرف جانا چاہیے تھا، تو پھر چلیں۔ آئیے چلتے ہیں مکہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو 13 سال ہو چکے تھے اور آپ کی دعوت مکہ کے اندر زور پکڑ چکی تھی۔ مدینہ میں انصار نے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا وعدہ کیا، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مدینہ آ جائیں اور یہیں سے اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کریں، تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی یہاں پر محفوظ رہیں۔ اور بہت ہی جلد قریش کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جانے والے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے اور محمد رسول اللہ مدینہ پہنچ گئے تو ایک مضبوط ریاست بنے گی، اور قریش کا صدیوں پرانا اقتدار، ان کی سرداری، ان کی تجارت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ ان کے پاس آخری موقع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا، یعنی ان کو راستے سے ہٹانے کا، یا پھر نعوذ باللہ قتل کرنے کا۔ ہماری تجارت کا کیا ہوگا معاشرہ قریش؟ اس حساب سے تو ہماری تجارت پر بھی خطرہ چھا جائے گا۔ ہم محمد اور اس کے صحابہ کو ہجرت کرنے ہی نہیں دیں گے، چاہے ہمیں اسلحے کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔ رسول اللہ کی ہجرت سے ایک رات پہلے مکہ کے تمام قبائل کے سردار دارالندوہ کے اندر اکٹھے ہوئے، جو کہ ان کی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی، اور تمام بڑے فیصلے مشورے سے اسی جگہ پر ہوا کرتے۔ ابو جہل نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے ایک جوان لو، اور یہ تمام جوان مل کر جب ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے تو اس کا خون ہر ایک قبیلے پر تقسیم ہو جائے گا۔ مطلب اس قتل کے اندر ہر ایک قبیلے کا ایک شخص ہونے کی وجہ سے قصاص کے طور پر محمد رسول اللہ کا خون ان قبیلوں کے اندر بڑھ جائے گا، اور بنو ہاشم اتنے سارے قبیلوں سے ایک ساتھ نہیں لڑ پائیں گے،
اور مجبوراً ان لوگوں کو معافی مل سکتی ہے یا پھر مال کے ذریعے قصاص ادا کر کے معافی مل جائے گی، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب خاندانی نظام مکہ کے اندر عرب کے لوگوں کے اندر بہت ہی سٹرونگ تھا اور ایک قتل پر قبیلوں کے اندر آپسی جنگ شروع ہوتی تھی جو کہ نسل در نسل چلتی رہتی تھی، اور مکہ کے مشرک سرداروں کو یہ بات اچھے سے پتہ تھی کہ بنو ہاشم قبیلہ کتنا سٹرونگ ہے۔ آپ ذرا نوٹس کریں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیشہ نبیوں کو، رسولوں کو ہمیشہ اونچے خاندان یا پھر اونچے سٹیٹس کے اندر ہی بھیجا جاتا ہے۔ دارالندوہ کے اندر جب یہ سازش چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ہجرت سے ایک رات پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی چادر اڑا کر اپنے بستر پر لٹا دیا اور ان کو مکہ کے لوگوں کی امانتیں بھی سونپ دی، ایون کہ اپنے دشمنوں کی بھی، اور حضرت علی کو حکم دیا کہ یہ سب امانتیں واپس کر کے پھر میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ منصوبے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے یہ تمام نوجوان رسول کے گھر کے باہر انتظار کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا حکم ہوا تو آپ رات کے اندھیرے کے اندر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے آپ نے مٹی خاک ہاتھ کے اندر لی اور ان کے سروں پر پھینکی اور ان قاتلوں کے درمیان سے اس طرح سے نکل گئے کہ کسی کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی۔ محمد کہاں ہے؟ کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے محمد؟ قرآن اس واقعے کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان جوانوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی، ہم نے ان کی نظر بند کر دی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9 اور سورہ الانفال کی آیت 30 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت کا یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کو 2 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہجرت ہونے والی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس سفر کے لیے خاص طور پر 2 اونٹنیاں بھی پال رکھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک ہی محلے کے اندر تھے، یعنی مکہ کے علاقے کے اندر بالکل قریب قریب، اس لیے آپ کا ان کے گھر جانا کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ چہرہ ڈھانپ کر گئے کیونکہ قریش کے محافظ ہر جگہ پر موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ آج ہجرت کی رات ہے۔ اب مکہ سے غار ثور جنوب کے اندر ہے جبکہ مدینہ شمال کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر الٹی سمت یعنی جنوب کی طرف گئے، کیونکہ قریش یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مدینہ جانے والا اس راستے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اس راستے کی ایک قیمت تھی کہ یہ راستہ انتہائی مشکل تھا، پتھریلے پہاڑ تھے، رات کا اندھیرا تھا اور ننگے پاؤں یہاں پر چلنا پڑا۔ یہ دونوں مسافر آخر کار غار ثور کے اندر پہنچ کر آرام کرنے لگے اور ان لوگوں نے اگلے 3 دن اسی جگہ پر گزارے، اور یہ 3 دن اس غار کے اندر گزارنے کے پیچھے مصلحت یہ تھی تاکہ ان دونوں کی تلاش کی کوشش ٹھنڈی پڑ جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ قریش آپ کی تلاش کے اندر پاگل ہو رہے ہوں گے، اور اس کی وجہ تھی ان کا سروائیول، ان کی سرداری، ان کی تجارت، ان کی دولت، ان کی عزت، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اور یہی ڈیسپریٹ وجہ تھی کہ ابو جہل نے آپ دونوں کو ڈھونڈ کر لانے والوں کے لیے 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا، جو کہ آج کے حساب سے 2-3 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ قریش مکہ نے مکہ کے ہر راستے پر اپنے آدمی بٹھائے، صحرائی نشان پہچاننے والے لوگوں کو آپ کے پیچھے بھیجا، جو کہ آپ کے قدموں کے نشان تلاش کرتے کرتے غار ثور کے بالکل منہ تک پہنچ گئے، اور یہ لوگ باہر کھڑے اتنے قریب تھے کہ بس اندر نہیں آئے، اور اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان کی آوازیں سن سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قدموں کی آہٹیں سنی تو حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسا منظر تھا کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے قدموں کی طرف جھک کر دیکھا تو وہ ہم دونوں کو دیکھ لے گا۔ مطلب یہ لوگ اتنے قریب تھے کہ اگر صرف نیچے پاؤں کی طرف جھک کر دیکھتے تو یہ دونوں ان کو نظر آ جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈرے ہوئے تھے، خود کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے رسول نے جب ان کو پریشانی میں دیکھا تو فرمایا کہ اے ابوبکر، تمہارا ان 2 لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ قرآن اس بارے میں فرماتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ان الفاظ نے میرے دل کو پرسکون اور بے فکر کر دیا۔ محمد باہر آ جاؤ۔ مطلب آپ امیجن کریں کہ دشمنوں کی تلواروں کے سائے کے اندر جو کہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، ان کو دیکھ کر کون سا شخص ہے جو کہ پرسکون رہ سکتا ہے؟ مطلب نارملی یہ ہیومن نیچر کے بالکل خلاف ہے، لیکن ابوبکر صدیق وہ تھے جو کہ نبی کی ہر بات پر دل و جان سے ایمان لاتے تھے، اور اسی ایمان نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی نے ان کو ساری دنیا سے بے فکر کر دیا۔ اور اب یہاں پر ایک لاجیکل سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قریش اتنا قریب تھے تو انہوں نے ایک بار بھی قدموں کی طرف جھک کر نیچے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اصل سوچنے والی کہانی ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے کو نہیں بھیجا، آسمانی بجلی نہیں گرائی، قریش کو اندھا نہیں کیا،
لیکن روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا اور ایک چھوٹی سی مکڑی نے غار کے پورے منہ پر جالا بن دیا جو کہ ایسا لگتا تھا جیسے بہت ہی پرانا ہو، کئی دنوں سے بناؤ۔ اور اس کے علاوہ ایک کبوتری نے بھی غار کے دہانے پر گھونسلہ بنا لیا، یہاں پر انڈے بھی دے دیے۔ اب قریش نے یہ دیکھا تو آپس میں کہا کہ یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ اگر کوئی آیا ہوتا تو جالا ٹوٹا ہوتا، یہاں پر گھونسلہ نہ بنا ہوتا۔ اور وہ اندر بنا جھانکے واپس پلٹ گئے، کیونکہ یہ قدرت کے قانون کے خلاف تھا کہ اتنا جلدی نہ تو مکڑی جالا بنا سکتی ہے، نہ کبوتری گھونسلہ بنا کر انڈے دے سکتی ہے۔ وہ یہاں نہیں ہو سکتا، جالا کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ کبوتروں نے تو گھونسلہ بھی بنا رکھا ہے۔ ہم نے پیچھا کرنے میں غلطی کی، ہمیں شمال کی طرف جانا چاہیے تھا۔ پر اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اس قانون قدرت کو بھی توڑ دیا، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، لیکن اسی کمزور ترین گھر نے اللہ کے حکم سے دنیا کے سب سے طاقتور پیغمبر کی حفاظت بھی کی۔ اور اس میں ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کو طاقت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کمزور سے کمزور چیز سے بھی اپنا کام لے سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ غار ثور سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو انٹیلیجنس کی بھی ضرورت تھی، اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کھانے کی بھی ضرورت تھی۔ لہٰذا عبداللہ بن ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے، وہ ہر رات مکہ کے اندر رہتے اور قریش کی تمام باتیں سنتے، ان کی سازشوں کو آبزرو کرتے، اور آپ دونوں کی تلاش کی خبریں سن کر صبح سویرے غار پہنچ کر آپ دونوں کو سب کچھ بتاتے، یعنی اپنے والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ جاسوس کے طور پر وہ کام کرتے رہے۔ وہ ایک انتہائی ذہین نوجوان تھے، کیونکہ مکہ کے اندر کسی کو شک نہ ہو، اسی لیے وہ شام کو واپس مکہ بھی لوٹ جاتے۔ عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ ہر رات بکریوں کا ریوڑ لے کر غار کے پاس سے گزرتے، تاکہ عبداللہ کے قدموں کے نشان ریوڑ کے نشانوں سے مٹ جائیں، اور اسی غار کے اندر وہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی ان دونوں کے لیے پہنچایا کرتے۔ اب اس چیز سے انتہائی اہم سبق یہ ملتا ہے کہ نبی کو غار کے اندر بھی کھانے کی ضرورت تھی، لیکن وہ 40 سال تک جنگلوں کے پتے کھا کر گزارا نہیں کر سکتے تھے، جیسا کہ آج کے دور کے بزرگ کرتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں، ہر روز کھانا لے کر غار کے منہ تک آتی، پر اس طرح سے اتنی خاموشی سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور کھانا باندھنے کے لیے وہ اپنے کمر بند کو پھاڑ لیتی، 2 ٹکڑے کر لیتی، اور ایک ٹکڑے سے اپنے برتن کو باندھتی، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 کمر بند والی کا لقب دیا۔ لیکن دوسری طرف قریش مکہ کا سردار ابو جہل خود ان کے گھر آیا اور پوچھا کہ محمد کہاں ہیں؟ اسماء بنت ابی بکر نے جواب دیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، تو ابو جہل نے اتنے زور سے ان کو تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی اڑ گئی۔ أين أبوك؟ لا أدري أين أبي. لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ایک طرف نبی تھے اور دوسری طرف ان کے والد، اور ان دونوں کے لیے وہ اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ عبداللہ بن اریکت جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن ایک انتہائی نیک اور شریف انسان تھا، یہ صحرائی راستوں کا ماہر تھا، اور حضرت ابو بکر نے ہجرت سے پہلے اس کو ہائر کر رکھا تھا، اور اپنی دونوں اونٹنیاں بھی جو کہ ہجرت کے لیے استعمال کرنی تھی اس کے حوالے کی تھی۔ غار ثور کے اندر قیام کے دوران اپنے وعدے کے مطابق وہ تیسرے دن غار ثور پر پہنچا، اور یہ دونوں اونٹنیاں بھی وہاں پر لے کر آیا، اور یمن کے ساحلی راستے سے مدینہ تک آپ دونوں کو راستہ سمجھایا کہ کیسے اور کہاں سے جانا ہے، کیونکہ یہ ایسا راستہ تھا جو کہ ہر کسی کو نہیں پتا تھا، قریش کی نظروں سے کافی دور تھا۔ یہ ہجرت کی 4تھی رات تھی۔ غار سے نکل کر جب آپ نے سفر شروع کیا تو قریش کا 100 اونٹوں کا انعام ابھی تک ایکٹیو تھا۔ لوگ آپ دونوں کو ہر جگہ پر تلاش کر رہے تھے، تو ایک شخص نے بنو مدلج کے علاقے کے اندر کچھ سواروں کو دیکھا اور سراقہ بن مالک کو خبر دی۔ سراقہ بن مالک اپنے قبیلے کا ماہر نشان شناس اور تیز گھوڑ سوار تھا، اور 100 اونٹ کا لالچ بہت بڑا تھا۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا اٹھایا اور ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ پہلی بار ان کے قریب پہنچا تو اچانک سے اس کا گھوڑا گر پڑا۔ وہ دوبارہ سے اٹھا، دوبارہ سے بیٹھا تو دوبارہ گر پڑا، پر اس بار اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں ریت کے اندر دھنس گئے، تو سراقہ نے دیکھا کہ پاؤں کے نشانوں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اب سراقہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے۔ سراقہ بن مالک نے آواز لگا کر کہا کہ کیا میں تمہارے دشمنوں کو گمراہ کرنے کے لیے تمہاری غلط لوکیشن نہ ان کو بتا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ نہیں، بس ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو، مطلب ہمارا ذکر کسی کو مت کرنا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ سراقہ کیسا لگے گا جب تم کسرا کے ہرمز کے سونے کے کنگن پہنو گے؟ کہو کہ سراقہ اگر تمہیں فارس کے بادشاہ کا لباس پہننے کو ملی۔ لباس فارس کے بادشاہ کا؟ جب نبی نے آپ کو آتے دیکھا تو مجھے حکم دیا یہ بتانے کے لیے۔ سراقہ بن مالک حیران و پریشان بولے کہ کسرا بادشاہ کے، یعنی ایران کے بادشاہ کے، کیونکہ اس وقت کسرا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا مالک تھا۔ سراقہ بن مالک نے دل میں سوچا کہ یہ دونوں تو اپنی جان بچا کر اپنے لوگوں سے بھاگ رہے ہیں اور مجھے کسرا کے کنگنوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ پیشن گوئی آگے جا کر حرف بہ حرف اسی طرح سے پوری ہوگی۔
سراقہ بن مالک بعد میں مسلمان ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب ایران فتح ہوا تو کسریٰ کے خزانے میں سے سونے کے کنگن نکالے گئے۔ حضرت عمر نے خاص طور پر سراقہ بن مالک کو پاس بلایا اور اپنے ہاتھ سے وہ کنگن ان کو پہنا کر کہا کہ الحمدللہ جس نے یہ کنگن کسریٰ سے لے کر سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ اس کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشوں کے واقعات، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر گرا کر، زہریلا کھانا کھلا کر، جادو کے ذریعے اور ایون کہ ایک شخص نے آپ پر تلوار تان کر آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی تو کیسے اس کا ہاتھ وہیں پر اچانک سے فریز ہو گیا۔ اس کے علاوہ وہ واقعہ جب آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو ایک بدو تلوار لے کر آپ کی گردن کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اور کن منافق صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر ایک بڑا پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمام واقعات ہم اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس کو ضرور لائک کیجیے اور اس کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔